اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل على محمد اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ ہم محمد النبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے تک پہنچے ہیں، اس قسط تک پہنچے ہیں کہ جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ایک کر کے 120 کی تعداد میں مجموعی طور پر مدینہ طیبہ شریف تشریف لائے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ایک ٹینٹ سٹی بنا۔ تو پیچھے مسجد قباء نظر آ رہی ہے، خوبصورت علاقہ، برکتوں والا علاقہ، اور مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سیرت طیبہ کا ایک چمکتا ہوا باب، ایک روشن باب جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ اب قبلہ استاد گرامی جناب قبلہ عبدالحمید القادری دامت برکاتہ القدسیہ اس جگہ کی غرض و غایت اور اہمیت کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ سیرت طیبہ کا یہ سفر جاری و ساری ہے، اور اب تک آپ نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ سیرت طیبہ کے ان روشن ابواب سے آپ نے بہت کچھ سیکھا، ابھی بہت کچھ سیکھنے کو سمجھنے کو باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک سمندر ہے، انسان اس میں جتنا غوطہ ہوتا جائے اتنا ہی اس میں نور کی گہرائی پائے گا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اس سلسلہ محبت میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم حرۃ العصبہ کے علاقے میں موجود ہیں۔ یہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ریکنسٹرکشن یا اس کو ری ماڈلنگ کے لیے انہوں نے بند کیا ہوا ہے، لیکن بیسیکلی یہ سارے ہرے کے پتھر بچھے ہوئے میں بتا رہے ہیں کہ یہ بھی العصبہ ہے، اور یہاں ٹیمپریریلی ٹینٹ سٹی بنایا گیا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے، ان مہاجرین کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ میں ہجرت کر چکے تھے۔ ان میں تقریباً 120 افراد، جن میں کچھ فیملیز بھی تھیں، کچھ بیچلرز بھی تھے، وہ آ چکے تھے، جن میں جو سر فہرست ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ 20 اور صحابہ تھے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سلمہ، اور بہت سے نام آتے ہیں۔ وہ ان کے لیے ایک عارضی طور پر ٹینٹ سٹی یہاں پہ اس لیے لگایا گیا تھا کہ اسی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد متوقع تھی، تاکہ وہ لوگ آگے بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک والہانہ استقبال کر سکیں۔ اور یہاں سے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو مسجد مصبہ ہے وہاں پہ حضور تشریف لے کر آئے، تو پھر دوڑتے ہوئے یہ لوگ گئے تھے ہتھیار بند ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے۔ أصحاب النبي أصحاب النبي أصحاب النبي اللهم صل على محمد اللهم
تو یہاں یہ بستی کچھ دیر رہی، لیکن اسے ایک سیرت کا جزو سمجھ کر، ہجرت مبارکہ کا ایک جزو سمجھ کے ہمیشہ زندہ رکھا گیا، اور اب اس کو شاید کچھ اور ماڈیفائی کرنا چاہتے ہیں، تو بلدیہ نے کچھ ٹیک اوور کر لیا۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے ہرے کے پتھر آج بھی یہ چاروں طرف بکھرے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، یہ درخت اور یہ سارے اسی کی باقیات ہیں، اسی علاقے کے۔ تو یہ سیرت مطہرہ کا زرعی باب جو ہجرت مبارکہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ یعنی وہ یہاں پہ آ کے ختم ہوتا ہے، مکہ سے شروع ہو کر العصبہ میں آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی العصبہ، وہ علاقہ بھی العصبہ ہی کہلاتا تھا، ایک ہی ہرہ تھا، تو وہاں تشریف لے کر گئے، اور پھر آگے وہ بستان المستظل، اور اس سے آگے پھر وہ دوسری جگہ پر لے کر گئے تھے۔ تو یہ الحمدللہ آج اللہ نے ہمیں شرف دیا یہاں آنے کا، بڑا کرم ہوا مالک کا، الحمدللہ۔ أصحاب النبي أصحاب النبي أصحاب النبي أصحاب النبي أصحاب النبي اللهم صل سیرت مطہرہ میں ہجرت مبارکہ وہ درخشاں باب ہے کہ اسلام کو کمزوری سے قوت میں لے کر آنا، اور پھر بدر الدجا صدر اللہ نور الہدا صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب عالمتاب کا مدینہ منورہ سے چمکنا، یہ اس کڑی کا ایک حصہ ہے۔ أصحاب النبي یہ العصبہ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہاں ہجرت مبارکہ سے پہلے 120 کے قریب صحابہ کرام آ کے سیٹل ہو گئے تھے۔ ایک ٹینٹ سٹی یہاں ابھر آیا تھا، جس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اس جگہ کے اوپر ٹینٹ سٹی میں تھے، اور یقیناً چونکہ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور ہمیں ایک مسلح نظر آ رہا ہے پیچھے۔ یہ مالک کا بہت کرم ہے کہ آج ہم اس جگہ کے اوپر آ گئے ہیں جہاں صحابہ کرام سجدہ ریز ہوتے رہے، اور بہت ہی خوبصورت جگہ، بہت ہی تاریخی جگہ، اور یہاں پر آ کے جو تھی ہجرت کا سفر مکمل ہوتا ہے۔ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جگہ کا نور عطا کیا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل ناظرین ذرا تصور کیجئے مدینہ طیبہ کے باہر اس خاموش سرزمین کا جسے تاریخ عصبہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ محض زمین کا ایک ٹکڑا نہیں، یہ وہ سرزمین ہے جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خیموں کا ایک شہر آباد کیا تھا۔ یہاں ریت کے ذروں پر صرف قدموں کے نشان نہیں پڑے تھے، یہاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو بکھری تھی۔ یہاں وہ مسافر ٹھہرے تھے جنہوں نے مکہ کی گلیاں چھوڑ دی، مگر ایک چیز اپنے دل سے جدا نہ ہونے دی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ ان خیموں کے درمیان راتیں بھی گزرتی تھیں اور دعائیں بھی، پیشانیاں بار بار اس زمین پر جھکتی تھیں، سجدے اشکوں سے بھیگتے تھے، اور نگاہیں بار بار افق کی طرف اٹھتی تھیں کہ شاید
بس ابھی اسی راستے سے میرے آقا، میرے محمد، میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری نمودار ہو جائے۔ سوچئے اس انتظار کی کیا کیفیت ہوگی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عمر جن کا دل اسلام کی عظمت کا پہاڑ تھا، مگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ دل بھی نرم موم بن جاتا تھا۔ کیا عالم ہوگا ان لمحوں کا کہ جب ان کی نگاہیں بار بار اسی راستے کو تکتی ہوں گی اور دل کہتا ہوگا کاش وہ ساعت آ جائے، وہ گھڑی آ جائے جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ اور پھر سیدنا ابو سلمہ، وہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے سب سے پہلے مکہ چھوڑا، وہ صحابی جنہوں نے ہجرت کی جدائیاں برداشت کی، جنہوں نے صبر کے زخم اپنے سینے میں چھپائے رکھے، ان کے لیے یہ انتظار صرف انتظار نہیں تھا، یہ محبت کا امتحان تھا۔ ہر لمحہ جیسے صدی بن کر گزرتا ہوگا۔ پھر تصور کیجئے عاشق رسول، فنا فی رسول، موزن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بلال جن کی آواز میں اذان کی صداقت تھی مگر دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی آگ جلتی تھی۔ شاید ان کی آنکھیں بھی بار بار اسی راستے کو دیکھتی ہوں گی جہاں سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کی سرزمین پر قدم رکھنے والے تھے۔ ان کے دل میں شاید ایک ہی دعا ہوگی، ایک ہی تڑپ، ایک ہی صدا، یا اللہ، یا رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد وہ لمحہ آ جائے جب میری آنکھیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے روشن ہو جائیں۔ عصبہ کی اس خاموش مٹی میں شاید آج بھی وہ داستانیں سو رہی ہیں۔ یہ مٹی گواہی دیتی ہے کہ یہاں صرف خیمے نہیں لگے تھے، یہاں محبت کے چراغ روشن ہوئے تھے۔ ہر قدم میں وفا تھی، ہر سانس میں انتظار تھا، ہر دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا چراغ چل رہا تھا۔ محمد النبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور شاید اسی لیے تاریخ جب عصبہ کا ذکر کرتی ہے تو دل بے اختیار نم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں کبھی وہ عاشق ٹھہرے تھے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدائی کا ہر لمحہ قیامت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی امید زندگی کی سب سے بڑی روشنی تھی۔ یہیں سے ہمارا سفر ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اس عظیم سفر پر چلیں گے جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی، سفر ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا نبي الله يا رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أصحاب النبي، أصحاب النبي، أصحاب النبي، أصحاب النبي.
أصحاب